سعودی عرب، مکہ اور مدینہ جیسے مقدس شہروں میں پاکستانی نام اب مزدور، حاجی یا زائر کے طور پر نہیں بلکہ بھکاری کے طور پر مشہور ہو رہا ہے۔ یہ صرف چند افراد کا عمل نہیں بلکہ ایک منظم مافیا ہے جو پاکستان کی عالمی ساکھ کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ Beggars are Pakistan's latest export to the world. According to a report by The Dawn, 90% of beggars arrested abroad are of Pakistani origin. پاکستان کی 23 کروڑ آبادی میں سے 3 کروڑ 80 لاکھ افراد پیشہ ورانہ بھکاری ہیں۔ اگر ان کی آمدنی کی ایوریج نکالیں تو 850 روپے بنتی ہے اور مجموعی طور پر روزانہ عوام سے تقریباً 32 ارب روپے کی خیرات یہ اکٹھی کرتے ہیں، اور پھر اگر سالانہ اس کی بات کریں تو یہ رقم 117 کھرب روپے یعنی 42 ارب ڈالر بنتی ہے۔ اور یہ صرف معیشت پر بوجھ نہیں بلکہ ایک مکمل نیشن برانڈنگ کرائس ہے۔ اور بیرون ملک کی اگر بات کریں تو جس میں سعودی عرب ہے، عراق ہے، ایران ہے، صرف سعودی عرب میں پچھلے 2.5 سالوں میں 45,000 پاکستانی بھکاریوں کو واپس بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد جو سعودی حکام ہے وہ یہ شکایت کرتی ہے کہ یہاں پر جب ہم کسی کو پکڑتے ہیں اور جو جیب کاٹنے والا ہوتا ہے وہ بھی پاکستانی نکلتا ہے، اور جتنے جو لوگ ہیں جو جیلوں میں اس وقت سعودی عرب کی بند ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ بھی پاکستانی ہیں۔ تو یہ غربت نہیں ہے، یہ باقاعدہ ہیومن ٹریفکنگ ہے جو اس وقت کام کر رہی ہے، معاشرتی استحصال ہو رہا ہے، اور پھر ریاستی کمزوری کی بھی بہت بڑی علامت ہے۔ اگر ریاست کے آپ بات کریں تو جو وزیر داخلہ ہیں محسن رضا نقوی صاحب، ان کے زیر صدارت جو ہے وہ ان سارے لوگوں کی جو ہے نام ECL میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ پھر وزیر داخلہ جو ہے محسن رضا نقوی، ان کی حال ہی میں سعودی عرب کے جو وزیر ہے داخلہ ہیں ڈاکٹر ناصر بن عبدالعزیز، ان سے بھی ملاقات ہوتی ہے جس میں پاکستان کی جانب سے سخت اقدامات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ پھر 4,300 بھکاریوں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی کہ ECL میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ پھر ملک میں جتنے بھکاری مافیا ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن اب تک جاری ہے، زیرو ٹالرنس پالیسی جو ہے وہ اپنائی گئی ہے۔ اور اس سب کے ساتھ ہی ساتھ دونوں ممالک نے جو قیدیوں کی واپسی ہے، پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کو مشترکہ جو ہے وہ ٹریننگ دینے کی بھی بات کی ہے۔ پھر اسلام آباد اور ریاض کو ٹوئن سٹی قرار دینے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ اس سب کے بعد پاکستان میں زیارات، مزارات اور خیرات کا کلچر بعض اوقات صدقہ سے زیادہ ایک ریونیو سسٹم بن چکا ہے، جہاں بھیک مانگنا ایک پیشہ ہے اور بچوں کو، خواتین کو اور معذور لوگوں کو جہاں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو 2010 میں کراچی سے 3,000 بچے لاپتہ ہوئے۔ BBC رپورٹ کرتا ہے 1.2 ملین بچے آج بھی پاکستان کی سڑکوں پر رول رہے ہیں۔ جو ایشین ہیومن رائٹس ہے اس کے مطابق جو تقریباً 11% جو ہے آبادی وہ بھیک مانگنے جو ہے ان کا ذریعہ معاش سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہماری سینیٹر ہیں رخسانہ زبیری، وہ یہ تجویز کرتی ہیں کہ جو بھکاری آپ کو دوسرے ممالک سے گرفتار ہو رہے ہیں، پاکستانی ہیں، سب سے پہلے ان کے شناختی کارڈ بلاک کریں۔ پھر جو نوجوان ہیں ان کے لیے میڈیکل کورسز، نرسنگ اور دیگر معاملات جو ہیں ان کو شروع کریں، آن لائن جابس کی سہولتیں دیں، پورٹلز بنائیں، یہ سب کام کیے جاتے ہیں۔ اس سارے معاملے میں IT منسٹری جو ہے اس کے ساتھ حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ مگر کچھ اہم سوالات ہیں، اور سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ایک ایکسپورٹ ملک ہے یا ایکسپورٹ آف بیگرز؟ کیا جو 42 ارب ڈالر جو سالانہ اس دھندے میں لگ رہے ہیں، کیا یہ کسی یونیورسٹی، فیکٹری یا پھر اسپتال میں کام نہیں آ سکتے؟ اور کیا ہم نے غربت کا حل صرف بھیک مانگنا مانگ لیا ہے، یا پھر ہم نے نظام کو ٹھیک کرنے کا بھی کچھ سوچا ہے؟ اس سارے معاملے پر آج سے پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں، وہ ویڈیو YouTube پر موجود ہے۔ اگر آپ تمام تر کیلکولیشن، سٹیٹس اور فیکٹس اینڈ فگرز کو جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا نان پروڈکٹیو سیکٹر بھکاری مافیا ہے، اور اب وقت آ چکا ہے کہ اس تماشے کو سمجھیں، اس تماشے کو ختم کریں اور اس سارے معاملے کو قومی بحران سمجھ کر اس معاملے کو جلد از جلد نپٹائیں۔